اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ صبح 26 نومبر ہے، کل ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، وہ یہ کہ مرزا جہلمی زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن مناظرے کے لیے کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ مرزا کائنات کے گمراہ ترین انسانوں میں سے ایک ہے اور اسی طرح مرزا کے فالورز بھی گمراہ ترین اشخاص ہیں۔ مناظرے پر آنا بلا شبہ مرزا کی بونگیوں کی گمراہیوں کی موت ہے، تو مرزا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ احقاق الحق اور ابطال الباطل ہو جائے، لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، اور مرزا کے فالورز کو بھی 100% یقین ہو جائے کہ ہم بھی اور ہمارے شیخ مرزا صاحب بھی مکمل طور پر گمراہی پر ہیں۔ کیا مرزا کو اپنی گمراہی کا علم ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ مرزا ایک مشن پر قائم ہے جو غیر مسلموں نے ایک ہدف دیا ہوا ہے، اس کو مرزا اچیو کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یلغار اسلامی نظریات پر ہے، تو مرزا کو مکمل طور پر ایسے ہی یقین ہے کہ میں گمراہ ہوں جس طرح کے بڑے مرزا بدبخت کو یقین تھا کہ میں گمراہی پر ہوں۔ ہاں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ شیطان نے مرزا کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، جیسے بڑے مرزا کے اعمال کو مزین کیا تھا کہ تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اس طرح سے مرزا بہت ساری چیزوں میں یہ وثوق دلانا چاہتا ہے اپنے فالورز کو کہ میں پوری دنیا میں سب سے بڑا اس وقت مجتہد عالم ہوں، حالانکہ وہ اتنا ہی گڑھے میں گندگی میں گرا ہوا ہے مرزا، لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت سارے مقامات پر کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت زیادہ آگے ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ موضوع کیا ہونا چاہیے، تو بھائی موضوع جو بھی مرزا سلیکٹ کر لے، مرزا کی موت ہے۔ یعنی یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے، ایک عالم نہیں۔ مفتی حنیف صاحب تو بہت بڑے مناظر ہیں نا، ان سے بڑے عالم بھی موجود مرزا کے خلاف، اور حنیف صاحب سے چھوٹے عالم بھی موجود ہیں، لیکن مرزا کی دوڑ لگانا یہ کہ میں بہت بڑا ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ چند سوال مرزا کو دے دو، چند حنیف قریشی صاحب کو دے دو، تو مرزا حنیف قریشی صاحب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک لومڑی ہے، وہ مکاریاں تو بڑی کرتی ہیں، لیکن وہ لومڑی شاید اپنے آپ کو یہ بھی کہہ دے کہ میں تمہاری ملکہ ہوں، بغیر بادشاہ کے میں بادشاہت کر رہی ہوں، لیکن جب لومڑی شیر کے سامنے آتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی موضوع مرزا سلیکٹ کر لے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی میں مرزا کی موت ہے، کیونکہ مرزا کی جہالت عوام الناس کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ مثال کے طور پر رؤیت باری تعالیٰ کے معاملہ میں جو مرزا کی ہٹ درمی ہے اور جھوٹ ہے، اور یہ کہنا کہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یہ مرزا کو پتہ بھی ہے کہ میں گمراہ ہوں، لیکن حوالے حدیثوں کے جمع کرواتا جا رہا ہے، یہ حدیث اتنے نمبر، یہ حدیث اتنے نمبر، تو لوگوں کو دھوکہ دیتا جا رہا ہے۔ پھر علم غیب مصطفیٰ علیہ تحیۃ السلام کے بارے میں کبھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ دیکھیں جی، حضور علیہ السلام کو کل کی بات کا علم نہیں، اور کسی مقام پر بالکل مان رہا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب ہے، ہم مانتے ہیں، جہاں علم غیب ہے وہاں مانتے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں مانتے، یعنی دو رنگی اختیار کرتا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھیں جی باقی لوگ تو مشرک ہو گئے، نماز کے اندر ایاک نعبد
و ایاک نستعین، اور باہر جا کے پھر بھی یا علی مدد یا رسول اللہ المدد۔ تو یہ مرزا کا نظریہ بالکل سیم ایسے ہی ہے جیسے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جی میں وہابی نہیں ہوں۔ مرزا کی توحید شیطانی توحید ہے۔ نمبر 5، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کنسیپٹ، یہ موضوع رکھ لے مرزا، اس میں بھی مرزے کی موت ہے۔ تقلید کے موضوع پر رکھ لے، کیونکہ مرزا خود شخصی تقلید کرتا ہے اور اس کے سارے فالورز مرزا کی شخصی تقلید اور اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ عجیب کنسیپٹ ہے مرزا کا، رسول اللہ کے سامنے مانگنا تو جائز ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوتا تو میں ہر مصیبت رسول اللہ، ہر سوال کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتا، لیکن کہتا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے۔ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، ایاک نعبد، مرزا کو تو یہ پتہ نہیں ہے، اور مرزا کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا بن رہا ہے۔ یہ تو مناظرے کے لیے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تعریف کر۔ جس طرح اللہ کی عبادت کرنا صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، کوئی غیر کی عبادت نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ مدد مانگنا صرف اللہ ہی سے مانگ سکتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگ سکتا، صرف اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا، یہ والی مدد۔ یہ کہتا ہے جی یہ کام دوسروں سے لے لو، اور پڑھتا کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو مرزا سامنے آئے نا، تو پھر اسے کہا جائے کہ مرزا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کا معنی یہ بنتا ہے اب مانگو اپنی بیوی سے کھانا۔ مرزے کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اجازت دے رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کا ہی جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے، جو مدد اللہ سے مانگنی ہوتی ہے وہ مدد حقیقی ہے، وہ مدد حقیقی ہے، وہ صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی، اور غیر سے مانگنا شرک ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ اللہ کے لیے مدد خاص رہنے دی کہ یہ اللہ سے مانگ سکتی ہیں، اور یہ اپنی بیوی سے، اپنے دوستوں سے، ہاں جی حکمرانوں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ نہیں، وہ مدد ہی اور ہے، وہ مدد حقیقی ہے۔ مجازی طور پر کسی کو اللہ نہ سمجھ کر اس میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سمجھ کر سوال کرنا، یہ مدد ہی اور ہے جو سنی مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ تو انشاءاللہ مناظرے پر کو سامنے آئے تو پھر ہی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ مرزا کے نزدیک تمام مسلمان جو ہیں وہ کافر ہیں اور مشرک ہیں، اور کہتا ہے کہ جو نہیں مشرک اور کافر اپنے بارے میں کہتا کہ میں اور میرے ہم جنس جو لوگ ہیں، کہتا کہ وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اس بارے میں بھی اگر مرزا جہلمی مناظرہ کرنا چاہے تو شکست فاش ہوگی مرزا جہلمی کی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی، کہ قبر کے سوالات 4 ہوں گے، اور سنیوں نے مال لینے کے لیے، اپنا کھانا بٹورنے کے لیے 3 سوال ہی بتائے، چوتھا نہیں بتایا۔ یہ مرزا کی جہالت کا گراف بالکل اوپر اینڈ پر گیا ہوا ہے، اور پھر ساتھ جو ہے نا حدیثوں کے نمبر بھی دکھاتا ہے۔ حالانکہ بخاری اور مسلم میں صرف اور صرف ایک سوال کا ذکر ہے جو متفق علیہ ہیں، وہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں جو متفق علیہ، جس پر امام بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں۔ مرزا مناظرے پر آئے، کل آ جائے، لائیو آ جائے میرے ساتھ، میں دکھاؤں گا لوگوں کو کہ دیکھیں مرزا نے جان بوجھ کر کتنی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ نماز جنازہ کے بعد کی دعا دیکھیں کس طرح کہا کہ جی سنی جو ہے نا یہ غدار ہیں اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی۔ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ نماز جنازہ پڑھ کے اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ مرزا کو ہوا بھی نہیں لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مرزا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اذا صلیتم کون سا صیغہ ہے اور کس فعل کا صیغہ ہے؟ فاخلصوا له الدعاء، یہ پہلا کیا حصہ ہے اور دوسرا کیا حصہ ہے، اس کو پتہ نہیں، پہلا شرط ہے اور دوسری جزا ہے، اور دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اور پھر اس کے فالور بھی اسی طرح کومنٹس کر رہے ہیں۔ پھر جس طرح اس نے یہ شوشہ اڑایا ہے کہ دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو کہہ
کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. سارے لوگوں کو بتا رہا جی جو نبی خود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے اس نے کسی کا کیا سنوارنا ہے. سانو تو یہ دھوکے جی رکھا ہوا سی. حالانکہ یہ قرآن کو بدل رہا ہے. قرآن کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکا لیکن قرآنی آیات کے مفاہیم کو بدلتا ہے. اس میں صاف ظاہر ہے اس آیہ کریمہ میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفع و نقصان کے مالک ہیں، کیونکہ اللہ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک بن گئے. مستثنا من ہو اور مستثنا کی خبر ہی نہیں ہے مرزا کو. اس کا کیا معنی بن رہا ہے؟ ایسے ہی جیسے لا الہ الا اللہ تو کوئی کہے دیکھو جی اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ خود فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی کائنات میں معبود نہیں الا اللہ، جو اللہ کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی مرزا کو خبر ہی نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت گمراہ کن نظریات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا رہا ہے. تو یہ مناظرہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مرزا جہلمی اس وقت سب سے بدترین چوپایا ہے، اور مخلوق کا گمراہ ترین انسان جو 3-4 ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ مرزا بھی ہے.